قضا میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس تراویح اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہو سکے تو حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، آج کے اس درس تراویح میں ہم قرآن کریم فرقان حکیم کے 16ویں سپارے کا خلاصہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اس پارے میں حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات کا ذکر ہے، آپ کے سفر کا ذکر ہے، اور اس سفر میں ہونے والے 3 اہم واقعات کا تذکرہ بھی اوائل میں ہی کر دیا گیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، بڑھاپے میں اولاد ملی حضرت زکریا علیہ السلام کو، اس کا بھی ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، بچپن میں ہی قوت گویائی اللہ کی طرف سے نصیب ہو گئی، اور اپنی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو آپ نے بیان کیا۔ منکرین آخرت کو جواب دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت سے بچانا، اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور سامری کا قوم کو بہکانا، ان مضامین کا ذکر اس پارے میں موجود ہے۔ 15ویں پارے کے بالکل آخر میں جا کر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر ہے، اور ان کے درمیان جو آپس میں گفتگو ہوئی اس کا بھی ذکر ہے۔ اور مزید آگے اگر آپ چلیں تو 16ویں سپارے میں حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رشد و ہدایت کا جو علم عطا فرمایا ہے، آپ اس میں سے مجھے بھی تعلیم فرمائیں۔ تو حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، جن اسرار کا آپ کو علم نہیں ان کے بارے میں آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات کہی کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری پیروی کرتے ہوئے میرے کسی بھی فعل کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کریں گے، یہاں تک کہ میں آپ کو خود نہ بتا دوں۔ چلتے چلتے یہ دونوں حضرات ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں، ان کشتی والوں نے انہیں سوار کر لیا تاکہ جس مقام پر یہ پہنچنا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچا دیں، کیونکہ ان میں سے بعض افراد حضرت خضر علیہ السلام کو پہلے سے ہی آلریڈی جانتے تھے۔ ہوا یہ کہ حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا، سوراخ ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا
یہ تو آپ نے ایک اچھا کام نہیں کیا، اس سے تو سواریوں کے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ہم پر احسان کیا، ہمیں بغیر کسی معاوضے کے بٹھا لیا اور ہم نے ان کی کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے یہی تو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری اس پہلی بھول پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے مشن کو مجھ پر دشوار نہ کریں، یعنی سفر کا سلسلہ آپ جاری رکھیں۔ اسی سفر کے دوران سورہ کہف کی آیت نمبر 74 میں یہ بتایا گیا کہ راہ چلتے ان دونوں کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے قصور جان کو قتل کر دیا، آپ نے یہ کام برا کیا ہے۔ تو اس پر حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ میں نے تو آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد میں اگر آپ سے کوئی سوال کروں تو مجھے ساتھ پھر آپ نہ رکھیے گا، اور میرے ساتھ نہ رہنے پر، یعنی مجھے ساتھ نہ رکھنے پر، پھر آپ کے پاس وہ جواز ہوگا۔ ہوا یہ کہ پھر چلتے چلتے ایک بستی والوں کے پاس آئے، ان سے کھانا مانگا، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ اس کے باوجود اس گاؤں کی ایک دیوار تھی جو شکستہ بس گرنے ہی والی تھی، اسے حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھیک کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان بے لحاظ لوگوں سے آپ نے مزدوری تو لینی ہوتی، ہماری میزبانی بھی نہیں کی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا، چلے مزدوری پر ہی ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیتے۔ تو حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب آپ کے اور میرے راستے جدا ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، یعنی ہم اس سفر کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ان تینوں کاموں کی حکمتیں بھی بیان فرمائی۔ وہ کشتی جو سمندر میں ان کو سوار کر کے لائی اور اس میں شگاف ڈال دیا، اس شگاف ڈالنے کی حکمت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ کشتی سمندر میں کام کرنے والے مسکین لڑکوں کی تھی، اور آگے ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا جو ہر صحیح و سالم کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا۔ تو میں نے کیا کیا، اس میں عیب ڈال دیا تاکہ یہ صحیح و سالم نہ رہے۔ عیب دار اس لیے کر دیا تاکہ اس کے قبضے سے محفوظ رہے، جب اس کے سپاہی دیکھیں تو اسے چھوڑ دیں کہ یہ تو عیب دار ہے، ہم نے اسے لے کر کے کیا کرنا ہے۔ اور اس کا ذکر بھی آپ نے کیا، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا۔ تو یہ حکمت تھی جو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کر دی۔ اور دوسرا واقعہ، جو لڑکے کو قتل کر دیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ لڑکے کے جو ماں باپ تھے وہ مومن تھے، اور اندیشہ یہ تھا کہ یہ بڑا ہو کر ان کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے ان کو پاکیزہ اور رحم دل بیٹا عطا فرمائے گا، میں نے اس لیے اسے قتل کر دیا۔ اور اس کا ذکر بھی کیا، اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاة واقرب رحما۔ اور تیسرا واقعہ، گاؤں میں دیوار دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن کیا ہوا تھا، اور ان دونوں کا جو باپ ہے وہ ایک صالح شخص تھا، نیک آدمی۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ خود نکالے۔ یہ تینوں کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، لیکن آپ اس پر صبر نہیں کر سکے اور جلد بازی کا مظاہرہ آپ نے کیا اور سوال کر بیٹھے، اس لیے ہمارا سفر بھی اب جاری نہیں رہ سکتا۔ اور اس کا ذکر بھی قرآن میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور پھر اسی پارے میں سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمین میں اقتدار عطا کیا تھا۔ وہ ایک مہم کے لیے نکلے اور طلوع آفتاب کی جگہ پہنچے تو ایک قوم کو وہاں پر پایا جن پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ پھر ایک اور مہم پر نکلے اور 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ ان پہاڑوں کے اس پار ایک قوم رہتی تھی جو کوئی بات بھی نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کر دیتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط دیوار قائم کر دیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے، تم افرادی قوت سے میری مدد کرو اور میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ اس دیوار میں لوہا اور تانبا بھی پگھلایا تاکہ وہ دیوار ناقابل شکست ہو جائے، پھر یاجوج ماجوج اس دیوار پر نہ چڑھ سکے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے، اور جب میرے رب کا مقررہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اور اس کا ذکر بھی کیا گیا اور فرمایا قال هذا رحمة من ربی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ ذوالقرنین نے یہ کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور اسی پارے میں آیت نمبر 109 میں یہ بات بتائی گئی کہ اگر سارے سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، یعنی مل کر آ جائیں، سب اکٹھے ہو جائیں اور مل کر روشنائی یعنی سیاہی بن جائے، تو تب بھی میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے ہی سمندروں کی تمام سیاہیاں یہ ختم ہو جائیں گی اور میرے رب کے جو کلمات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اور ارشاد فرمایا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد ہے سورہ مریم، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 6 رکوع ہیں اور 98 آیات بینات ہیں۔ اس صورت میں چونکہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور آپ کے واقعات کو بیان کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جو ان کے بیٹے ہیں ان کی ولادت کا تذکرہ کیا گیا، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے وہ سورہ مریم رکھا گیا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں زکریا علیہ السلام کو جو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی اس کا بھی ذکر موجود ہے، کیونکہ زکریا علیہ السلام کی اولاد کے حصول کے لیے رقت انگیز دعا کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہے۔ جو بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے اور بال بھی سفید ہو گئے تھے، ان کی زوجہ کی، ان کی اہلیہ کی ایسی کیفیت تھی کہ بظاہر اولاد نہ ہونا یہ ممکن نظر آ رہا تھا کہ اولاد نہ ہوگی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا فرماتے رہے، چنانچہ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور یحییٰ علیہ السلام جیسے نبی بیٹے کی بشارت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سنائی اور فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له
من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، جن کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو خوشخبری دی ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بچپن ہی میں نبوت عطا کی اور کتاب دے دی۔ آپ علیہ السلام متقی اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان پر سلام ہو، ان کی پیدائش کے دن، وفات کے دن اور قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ پھر حضرت زکریا اور یحییٰ علیہم السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ عجیب قصہ بیان کیا گیا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی، ایک شخص ان کے سامنے آ گیا، انسانی شکل میں تھا، وہ ان کے سامنے آ گیا اور انہوں نے اسے انسان سمجھا اور انسان سمجھتے ہوئے اللہ کی پناہ مانگنے لگے، مگر پھر اس نے بتایا کہ وہ انسان نہیں ہے بلکہ ایک فرشتہ ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ انہیں بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہے۔ انہیں تعجب ہوا کہ شوہر کے بغیر بیٹا کیسے ہوگا، اور میں ہوں بھی پاک دامن۔ تو انہیں یہ بتایا گیا کہ اللہ پاک کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ فرشتے جو آئے تھے وہ سید الملائکہ تھے، حضرت جبرائیل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر حمل کے آثار جو تھے وہ ظاہر ہوئے، تو ان کے دل میں ڈالا گیا کہ وہ قوم سے جدا ہو جائیں، الگ ہو جائیں۔ جب ولادت کا دور شروع ہوا تو پریشان ہو کر کہنے لگی، کاش تکلیف کا یہ وقت آنے سے پہلے ہی میں اس دنیا سے چلی جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ویرانے میں خشک کھجور کے تنے کے سہارے بیٹھ گئیں۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے درد کی شدت سے مرنے کی تمنا کی تو اس وقت حضرت جبرائیل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وادی کے نیچے سے پکار کر کہا کہ غم نہ کرو، اللہ پاک نے آپ کے لیے آپ کے قریب ایک نہر بنا دی۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا، آپ جس سوکھے تنے کے نیچے بیٹھی ہیں اسے اپنی طرف حرکت دیں، کھینچیں، تو اس سے آپ پر عمدہ اور تازہ پکی ہوئی کھجوریں جو ہیں وہ گریں گی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے لائی تو لوگوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے تفصیل پوچھنا شروع کر دی۔ تو چونکہ اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ چپ کا روزہ رکھ لیں، یعنی خاموش رہیں، اس لیے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ابھی بچے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اگر کچھ پوچھنا ہے تو اس سے پوچھ لیں، یہ بچہ جواب بھی دے گا۔ اس پر لوگ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ ہمیں کیسے بتائے گا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیسے آیا ہوں؟ تم ہم سے کیا مذاق کر رہی ہو؟ یہ گفتگو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے، اور سیدھے ہاتھ سے آپ اشارہ کر کے بات کرنے لگ گئے۔ آپ نے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ آپ نے بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے رب نے نبوت عطا فرمائی ہے، اور مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے یہ بتایا کہ میں بابرکت رسول بن کر آیا ہوں، مجھے نماز اور زکوٰۃ کے اہتمام کی تعلیم دے کر بھیجا گیا ہے، میں تقوی کا پیکر ہوں اور والدہ کا فرما بردار ہوں۔ اس گفتگو نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی
انہا کو پاک باز بھی ثابت کر دیا اور اللہ پاک کی قدرت کو ثابت کر کے لوگوں کے تعجب میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ پھر عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگ کہنے لگے اے مریم بے شک تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اس پر حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ بولے ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے؟ تو بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 66 میں یہ بتایا گیا کہ منکرین آخرت یعنی آخرت کے جو منکر ہیں حیات بعد الموت کے بارے میں ہمیشہ شک میں مبتلا رہے۔ انہیں یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ وہی خالق زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بغیر کسی نام و نشان کے پیدا کر دیا۔ ذہن میں ایک شبہ تھا کہ پیدا کیسے ہوں گے؟ تو جو رب بغیر کسی نام و نشان کے پہلے پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ بعد میں پیدا نہیں کر سکتا؟ یقیناً کہ وہ پیدا دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ اور آدمی کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو عن قریب مجھے زندہ کر کے ضرور نکالا جائے گا؟ اور کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا حالانکہ وہ کوئی شے نہ تھا؟ تو جس رب نے پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ بھی مرنے کے بعد زندگی عطا فرما سکتا ہے۔ اور آیت نمبر 96 میں فرمایا کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت بھی ڈال دے گا۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی نہ صرف ایسے بندوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے بلکہ اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں خود پیدا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اس کے بعد ہے سورہ طٰہٰ، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 8 رکوع اور 135 آیات مبینات ہیں۔ طٰہٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام کے ساتھ ندا کی گئی۔ اس مناسبت سے سورہ مبارکہ کا جو نام ہے وہ طٰہٰ رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت سے بچانے کا ذکر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں بہت محنت فرماتے تھے اور پوری رات قیام میں گزارتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جو قدمین ہیں ورم آ جایا کرتے تھے۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عرض کی آپ اپنے پاک نفس کو کچھ راحت دیجئے کہ اس کا بھی حق ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ اے حبیب،
ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، مگر یہ اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ آیت نمبر 10 سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے واقعات کی تفصیلات کو بیان کیا گیا، اور سامری جادوگر نے جو قوم کو بہکایا، اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 85 سے سامری کا ذکر ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا اور بچڑا بنایا، اور لوگ اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ جب کوہ طور سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے دانا کھانے کی وضاحت کی گئی۔ آیت نمبر 115 سے اس بات کا ذکر موجود ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 124 سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جو ہماری یاد سے غافل رہے گا اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا، اور اسے قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا، میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تمہارے پاس میری نشانیاں آئی تھی جنہیں تو نے نظر انداز کر دیا، اسی طرح آج تمہیں بھی فراموش کر دیا جائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو نے فراموش کر دیا آیات بینات کو، ان نشانیوں کو، تو آج اسی طرح تجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا، فراموش کر دیا جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور ہم اس شخص کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا جو عذاب ہے وہ سب سے شدید ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا 16واں سپارہ۔ ہمارے آج کے اس سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، دعا گو ہیں اللہ کریم اس ماہ محترم کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اللہ کو راضی کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔